ماہ رمضان کے ماہانہ ہے اعتکاف میں بیٹھنا آخری 10 دن کہ اعتکاف کی نیت کیسے کرنی چاہیے، اعتکاف کتنی قسموں کا ہوتا ہے۔ اگر اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں چلا جائے اور اگر پخانہ کی حاجت ہو تو حاجت سے فارغ ہو کر دوبارہ نیت کرنی چاہیے یا نہیں۔ ایک عورت یہ سوال کرتی ہے کہ میں صدقے دل سے یہ چاہتی ہوں کہ اس رمضان میں اعتکاف بیٹھوں، تو عورتوں کے اعتکاف کی شرائط اور طریقہ کیا ہے؟ اب ایک بھائی یہ سوال کرتا ہے جس مسجد میں نماز جمعہ نہ ہوتا وہاں بھی اعتکاف جائز ہے یا نہیں، کہ جسم کی بھوجل کو دور کرنے کے لیے غسل کر سکتا ہے، کیا اس سے اعتکاف سنت ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ غسل مسجد کی حدود کے اندر ہو، کیا اس سے مسجد کی بے ادبی تو نہیں ہوتی ہے؟ یہ سارے باتیں اگر کوئی رمضان کی عشرہ آخرہ کی اعتکاف میں بیٹھتا ہے آخری عشرہ میں مگر بلا کسی عذر کی یا عذر کے وجہ سے اٹھ جائے تو کیا قضا لازم ہے یا نہیں؟ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ میرے محترم دوستوں، ہمارے اس سے پہلے اعتکاف کے متعلق جو کلپیں بیان ہو چکے ہیں ان قریب آپ لوگوں کے پاس آنے والے ہیں۔ میں نے یہ بھی بتا دیا اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں اور اس کی نیت کے الفاظ زبانی کہنا ضروری نہیں ہے۔ ماہ رمضان کے ماہانہ ہے اعتکاف میں بیٹھنا آخری 10 دن کہ اعتکاف کی نیت کیسے کرنی چاہیے، اعتکاف کتنی قسموں کا ہوتا ہے۔ اگر اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں چلا جائے اور اگر پخانہ کی حاجت ہو تو حاجت سے فارغ ہو کر دوبارہ نیت کرنی چاہیے یا نہیں۔ اعتکاف کی نیت یہ ہے کہ اعتکاف کے ارادے سے آدمی مسجد میں داخل ہو جائے۔ اگر زبان سے بھی کہہ لے کہ مثلا میں 10 دن کے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، 10 دن کے اعتکاف کا نیت تو بہتر ہے۔ رمضان المبارک کی آخری عشرہ کا اعتکاف سنت، باقی دنوں کا اعتکاف کرنا نفل ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یعنی اپنے مسجد ہے محلہ کی مسجد، کوئی بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھے گا تو اس کی وبال پورے محلہ کے اوپر ہوگا، اور اگر کوئی ایک بھی اگر بیٹھ جائے اعتکاف میں تو پورا محلہ اس وبال سے بچ جائیں گے۔ اب یہ ہے کس عمر کے لوگوں کو اعتکاف کرنا چاہیے۔ میرے دوستوں، ہر عمر کے لوگ اعتکاف کر سکتے ہیں۔ عام تاثر ہے کہ اعتکاف میں صرف بوڑھے اور عمر رسیدہ افراد کو ہی بیٹھنا چاہیے، تو یہ خیال کہاں تک صحیح ہے؟ آپ میرے بات سن لیں کہ اعتکاف میں جوان اور بوڑھے سب بیٹھ سکتے ہیں، تو لازمی نہیں کہ عمر رسیدہ بیٹھے یا بوڑھے بیٹھے، کیونکہ بوڑھوں کو عبادت کی زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس لیے سن رسیدہ لوگ زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ لیکن آج کل یہ اس کی پلٹ ہے، بھائی اعتکاف لینے کے لیے بچوں کو مسجد میں بھیج دیتے ہیں، جو وہاں فٹ بالیں بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، کرکٹ بھی کھیل رہا ہوتا ہے مسجد کی چھت کے اوپر جا کر۔ تو خاص طور پر جو عمر رسیدہ نوجوان، عمر رسیدہ 30 سال سے اوپر، اب 15 سال 16 سال کے بچوں کو بھی اعتکاف میں بیٹھا دیتے ہیں، تو وہ اعتکاف کے اہتمام نہیں کرتے، لہٰذا عمر رسیدہ لوگوں کو نیکی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے عمر رسیدہ لوگوں کو اعتکاف میں بیٹھنا زیادہ بہتر ہے۔ کہ اعتکاف کی وجہ سے واسطے ہر شخص مسجد میں بیٹھ سکتا ہے یا صرف بزرگ، یہ ایک سوال ہے۔ تو اعتکاف ہر مسلمان بیٹھ سکتا ہے، لیکن نیک اور عبادت گزار لوگ اعتکاف کریں تو اعتکاف کا حق زیادہ ادا کریں گے۔ اب عورتیں اعتکاف لیتے ہیں۔ ایک عورت یہ سوال کرتی ہے کہ میں صدقے دل سے یہ چاہتی ہوں کہ اس رمضان میں اعتکاف بیٹھوں،
تو عورتوں کے اعتکاف کی شرائط اور طریقہ کیا ہے؟ عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں. اس کا طریقہ یہ کہ گھر میں جس جگہ نماز پڑھتی ہے اس جگہ کو یا کوئی اور جگہ مناسب ہو تو اس کو مخصوص کر کے وہیں 10 دن سنت اعتکاف کی نیت کر کے عبادت میں مصروف ہو جائے. سوائے حاجت شرعیہ کی اس جگہ سے نہ اٹھے. اگر اعتکاف کی دوران عورت کی خاص ایام شروع ہو جائے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، کیونکہ اعتکاف میں روزہ شرط ہے. اب ایک بھائی یہ سوال کرتا ہے جس مسجد میں نماز جمعہ نہ ہوتا وہاں بھی اعتکاف جائز ہے یا نہیں، اعتکاف ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جامع مسجد میں اعتکاف کرنا بہتر ہے تاکہ جمعہ کے لیے مسجد چھوڑ کر جانا نہ پڑے. ہاں، اگر دوسری مسجد اعتکاف کرے تو جامع مسجد اتنے دیر پہلے جائے کہ جمعہ سے پہلے تحیت المسجد اور سنتیں پڑھ سکے اور جمعہ سے فارغ ہو کر فوراً اپنے اعتکاف والی مسجد میں آ جائے. جامع مسجد میں زیادہ دیر نہ ٹھہرے، وہاں تسبیح تلاوت یا قرآن مجید وغیرہ اپنی اعتکاف والی مسجد میں آ کر تلاوت کرے، اس لیے کہ وہ جمعہ پڑھنے کے لیے جمعہ تک کہ تحیت الوضو اور 2 سنتیں پڑھ سکے. وہاں زیادہ دیر ٹھہرنا بہتر نہیں ہوگا. اگر زیادہ دیر ٹھہر گیا تو اعتکاف ان کا فاسد. اگر وہاں زیادہ دیر ٹھہر گیا تب بھی اعتکاف فاسد نہیں ہوگا کیونکہ جمعہ پڑھنے کے لیے گیا. لیکن اولا افضل یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ سنت سے پہلے جائے اور نماز پڑھے اور نماز پڑھ کے واپس ہی لوٹ کر آ جائیں. کہ بھائی ایک مسجد میں کتنے لوگ اعتکاف کر سکتے ہیں؟ بھائی جتنا چاہے اتنے لوگ اعتکاف کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. جتنے لوگ چاہیں اعتکاف بیٹھیں، سارے محلہ والے بھی بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے. کہاں سے اتنا اعتکاف میں بیٹھنے والے؟ اب اعتکاف کرنے والا پوری مسجد میں جہاں چاہے سو یا بیٹھ سکتا ہے. ہاں، اعتکاف کے لیے مخصوص پردہ لگا کر اعتکاف میں بیٹھنا اولا افضل ہے، اس لیے کہ اپنے جگہ کو مخصوص کر لے. کہیں پر بھی بیٹھے کہ مسجد میں جہاں پنکھا لگے ہوئے وہاں پہ بھی آپ اپنا کپڑا لٹکا کر وہاں اپنی عبادت کریں، قرآن مجید تلاوت کریں تو وہاں آپ اعتکاف کر سکتے ہیں. اور بعض مسجدوں میں اعتکاف کے لیے جگہ مخصوص کر دی جاتی ہے. چادریں لگانا کوئی ضروری نہیں ہے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے. جو چاروں طرف چادریں لگا کر ایک حجرہ بنایا جاتا ہے، کیا یہ ضروری ہے یا اس کی بغیر بھی اعتکاف ہو جاتا ہے؟ بس چادریں معتکف کی تنہائی، یکسوئی اور آرام وغیرہ کے لیے لگائی جاتی ہے، یہ کوئی فرض واجب سنت نہیں ہے. ورنہ اعتکاف ان کی بغیر بھی ہو جاتا ہے، کر سکتا ہے. اعتکاف کے دوران گفتگو کرنا. اعتکاف کے دوران گفتگو کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اگر کی جا سکتی ہے تو گفتگو کی نوعیت کیسے ہو؟ اعتکاف میں دینی گفتگو کی جا سکتی ہے، بقدر ضرورت دنیاوی بات بھی کر سکتے ہیں، لیکن فالتو باتیں نہیں، فالتو گفتگو نہیں، فالتو گپے شپے نہیں لگانا چاہیے. آپ اعتکاف کے دوران کہ دنیاوی کتاب وغیرہ مطالعہ کر سکتے ہیں، بالکل بھائی، فقہ کی کتابیں اور دیگر چیزیں جو آپ مطالعہ کرنا چاہیں، فضائل عمل پڑھنا چاہیں آپ پڑھتے رہیں، اس کو حدیث یاد کرنا چاہیں یاد کرتے رہیں. تمام دینی علوم کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. اب اس کے لیے آپ کو کوئی منع نہیں ہے. کوئی بیان سننا چاہیں بیان سن سکتے ہیں. اب ایک بات یہ ہے میرے دوستو کہ حالت اعتکاف میں معتکف یعنی جس نے اعتکاف لی ہے مسجد کے کنارے پر بیٹھ کر حالت پاکی میں صرف سستی اور جسم کی بجھل پن کو دور کرنے کے لیے غسل کر سکتا ہے. اور کیا اس سے اعتکاف سنت ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ سوال ہے کہ جسم کی بجھل کو دور کرنے کے لیے غسل کر سکتا ہے.
کیا اس سے اعتقاب سنت اٹھ جاتا ہے؟ یہ غسل مسجد کی حدود کے اندر ہو، کیا اس سے مسجد کی بے ادبی تو نہیں ہوتی ہے؟ یہ سارے باتیں، غسل اور وضو سے مسجد کو ملوث کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر صحن پختہ ہے اور وہاں سے پانی باہر نکل جاتا ہے تو گنجائش ہے کہ کونے میں بیٹھ کر نہا لے اور پھر جگہ کو صاف کر دے۔ ہمارے تو ماشاءاللہ ٹی ایم سی کے اندر اتنی جگہ ہے کہ آگے تک نیت کر لیا، ابھی جب دوبارہ مسجد کی وہ کیا، ہمارے صحن میں بھی ہمارے معتکف اٹھ بیٹھ سکتے ہیں تو مسجد میں شامل ہو گئے۔ اب جو حضرات کو معلوم نہیں ہے اپنے امام صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم وہاں کی امام ہیں، ہم سے پوچھے کہ مسجد کو حدود کہاں تک ہے، ہم آپ کو بتا دیں گے۔ اب ایک سوال ہے کہ ہمارے محلہ کی مسجد میں 2 آدمی اعتکاف میں بیٹھے تھے، زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے وہ مسجد کی غسل خانہ میں غسل کرتے تھے۔ ایک صاحب نے فرمایا کہ اس طرح غسل کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کے متعلق کیا بات ہے؟ ٹھنڈک کے لیے غسل کی نیت سے جانا معتکف کے لیے جائز نہیں، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب پیشاب کا تقاضا ہو تو پیشاب سے فارغ ہو کر غسل خانے میں 2-4 لوٹے نہ بدن پر ڈال لیا کریں۔ جتنی دیر میں وضو ہوتا ہے نہ اس سے بھی کم وقت میں بدن پر پانی ڈال کر آ جایا کریں۔ غسل کی نیت سے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں ہے۔ طبعی ضرورت کے لیے جائیں تو بدن پر پانی ڈال سکتے ہیں اور کپڑے بھی مسجد میں اتار کر جائیں تاکہ غسل خانے میں کپڑے اتارنے کی مقدار بھی ٹھہرنا نہ پڑے۔ اگر کوئی رمضان کی عشرہ آخرہ کی اعتکاف میں بیٹھتا ہے، آخری عشرہ میں، مگر بلا کسی عذر کی یا عذر کے وجہ سے اٹھ جائے تو کیا قضا لازم ہے یا نہیں؟ رمضان المبارک کے عشرہ آخرہ کے اعتکاف شروع کر کے درمیان میں چھوڑ دیا تو اس کی قضا ہیں 3 قول ہے اس کا۔ اول ہے کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت ہے، اگر کوئی شخص اس کو توڑ دے تو اس کی قضا نہیں۔ لیکن یہ کوئی اتنا بڑے عظیم دولت سے محروم رہا تو یہ کم ہے۔ عام کتابوں میں اسی کو اختیار کیا گیا ہے۔ دوسری نمبر کے نفل عبادت شروع کرنے سے لازمی ہو جاتی ہے، چونکہ وہ ہر دن کا اعتکاف ایک مستقل عبادت ہے، اس لیے جس دن کا اعتکاف توڑا صرف اسی ایک دن کی قضا لازم ہے۔ بہت سی اکابر نے اس کو اختیار فرمایا کہ اس نے عشرہ آخرہ کی اعتکاف کا التزام کیا تھا، چونکہ اس کو پورا نہیں کیا، اس لیے ان تمام دنوں کی قضا لازم ہے۔ ایک بندہ اعتکاف کی منت مانی تھی کہ اگر میری مراد پوری ہوگی تو میں اعتکاف میں بیٹھوں گا، مگر میں اس طرح نہ کر سکا تو مجھے بتائیے کہ میں اس کی بدلے میں کیا کروں کہ میری یہ منت پوری ہو جائے۔ باقی 2 روزے نہ رکھنے کے لیے بتائیے کہ کتنے فقیروں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ یہ بھی ایک بات ہے کہ اعتکاف روزے کی بغیر نہیں ہوتا، اس لیے کہ آپ نے جتنے دن کے اعتکاف کی منت مانی تھی اتنے دن اعتکاف میں بیٹھنا آپ پر واجب ہے، اور اعتکاف روزے کی بغیر نہیں ہوتا، اس لیے 7 روزے رکھنا بھی واجب ہے۔ جب تک آپ یہ واجب ادا نہیں کریں گے آپ کی ذمہ رہے گا۔ اگر اس طرح بغیر کیے مر گئے تو قدرت کے باوجود واجب روزوں کی ادا نہ کرنے کی سزا بھگتنا ہوگی۔ آپ کی ذمہ روزوں کے فدیہ ادا کرنے کی وصیت بھی لازم ہوگی اولادوں کو۔ جتنے دنوں کی روزوں کی منت مانی تھی اتنے دنوں کا روزہ رکھنا ضروری ہے، اس کا فدیہ نہیں کیا جا سکتا۔